مقابلے میں آ گئے۔ رومی سردار نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنے ایچی سے کہا جا کر ان کو کہہ دو کہ ہم مذاکرات کرنے نہیں آئے آج، ہم مذاکرات نہیں کرتے آج مذاکرات نہیں ہوگی، آج جنگ ہوگی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 60 بندے ہم سے لڑنے کے لیے آ چکے ہیں، 60,000 کے مقابلے میں نکل چکے ہیں۔ مگر جب مذاکرات کے لیے بندہ آیا، انہوں نے کہا آج ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ تب حضرت سیدنا خالد بن ولید آگے بڑھ کر آپ نے فرمایا ہم تو ہم سے مذاکرات کے لیے آئے ہیں، آج تو یہاں پر خون بہے گا، ہم آپ کے خون پینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 60 بندے 60,000 کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں۔ تب حضرت زرار بن ازور آگے بڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے کہا یہ 60 بھی زیادہ ہے، ورنہ میں نے تو اپنے امیر سے کہہ دیا تھا کہ اکیلے میں اس لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی تو مسلمانوں کی طاقت تھی، یہی تو مسلمانوں کی قوت تھی کہ ان کو اپنے جو ایمانی طاقت تھی اس پر بھروسہ تھا۔ رومی نے اپنے سردار نے اپنے جاسوس کو بھیجا کہ جا کر صحابہ کے پاس سے ہو کر آؤ کہ کون سی طاقت ہے ان کے پاس، یہ کس جگہ پر جا کے تربیت حاصل کرتے ہیں اور یہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ اپنا اکیلے ایک لشکر پر آ جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب اور وہ آگے جا کر اس قلعہ میں اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور پھر اکیلے جا کر قلعے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے، جا کر آپ پوچھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ یہ کس جگہ سے کھاتے ہیں، کس طریقے سے کھاتے ہیں، اور یہ جا کر کہاں پر یہ پہلوانی اور یہ سے نزوری حاصل کر لیتے ہیں۔ جب وہ گئے صحابہ کے معمولات کو دیکھا، صبح بھی دیکھی رات بھی دیکھا، تو آپ واپس آ گئے اور انہوں نے کہا ہم فرسان بالنہار ورہبان باللیل، وہ جب رات ہو جاتی ہے تو اللہ کی حضور سجدے کرتے ہیں، وہ روتے ہیں اللہ کے قہر و غضب کی وجہ سے، وہ پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کے سامنے وہ گڑگڑا کر سجدے کرتے ہیں اور اللہ کریم جل جلالہ کے سامنے گریہ گزاری کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی صبح ہو جاتی ہے تو یہ اپنے گھوڑوں کے پیٹ پر ہو جاتے ہیں اور وہ گھوڑے پھر اپنے امیر کے حکم کے انتظار میں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ان کی تو زندگی یہی ہے، دن بھی اسی طرح رات بھی اسی طرح، کوئی تربیت نہیں ہے۔ ہاں ان میں اللہ کریم جل جلالہ نے جو ان کو طاقت دی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ سے اور وہ مانگتے ہیں اللہ سے، اور ان کو اپنی اسی طاقت پہ بھروسہ ہے کہ جب وہ میدان میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کی جو قوت ہے وہ لازوال قوت بن جاتی ہے۔ مغرب کو سب سے زیادہ فکر اسی کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اکیلے یہ مقابلہ کر سکتا ہوں، میں زرار بن ازور، اور وہ تھے بھی اس طرح کہ جب بھی آپ لشکر کے سامنے آ جاتے تھے تو جب دشمن کو دیکھتا کہ وہ سر تاپا ذرے میں مکمل طور پر اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے ہیں تو آپ جا کر اپنا قمیص بھی اتار دیتے، ان کے سامنے آ جاتے اپنا قمیص مبارک بھی اتار لیتے کہ دشمن مجھے دیکھے کہ میں نے کوئی ذرہ نہیں پہنا، اور پھر اسی حالت میں دشمن کے سامنے آ جاتے۔ یہ جو اتنی طاقت اور قوت تھی یہ رسول اللہ کے عشق و وفا کی قوت تھی، اور اسی پر ہمیشہ مسلمانوں نے میدان جہاد میں کامیابیاں حاصل کی ہے۔ مغرب کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ گوارا نہیں، ان کو اگر فکر ہے، ڈر ہے تو وہ آپ کے میزائلوں سے ڈر نہیں ہے، ان کو اگر فکر ہے تو وہ بڑے بڑے اسلحوں سے نہیں ہے، ان کو فکر ہے تو ایک حضور امیر المجاہدین جیسی شخصیت سے جو اکیلے بڑھ کر، کبھی میں سوچتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کو بھی اپنے پٹھان بھائیوں سے کہا، میں نے کہا واللہ العظیم ایک بندہ، میرے والد صاحب مجھے اکثر فرماتے تھے کہ ہم نے بڑوں سے سنا کہ آپ کی جد امجد فرماتے تھے کہ ہائے کاش مجھے 10 بندے پاکستان میں مخلص مل جائیں تو ہم انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر لے آئیں گے، ہم اسلامی انقلاب لے آئیں گے۔ میں سوچتا تھا 10 بندے کیا کر سکتے ہیں، 10 بندے، لیکن خدا کی قسم جب حضور امیر المجاہدین کی زندگی کو دیکھا تو میں نے کہا 10 تو بہت زیادہ ہے، واللہ اکیلے حضور امیر المجاہدین الحمدللہ اس طرف انقلاب کی طرف جا رہے تھے۔ سنا تھا کہ کس طرح حضرت خواجہ ہند خواجہ چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، سلطان الاولیاء سلطان الفقراء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کس طرح 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔
کیا تو تھا، لیکن آنکھوں میں اسی وقت کوئی منظر ہمارے سامنے نہیں تھا کہ فلاں بندہ کس طرح ہو سکتا ہے اکیلے ایک بندہ کروڑ لوگوں کی زندگیاں ہی بدل ڈالے. لیکن جب حضور امیر المجاہدین کو دیکھا، خدا کی قسم عین الیقین حاصل ہو گیا کہ نہیں ایک بندہ بھی کروڑوں کا دل بدل سکتا ہے. حضور امیر المجاہدین نے پاکستان میں صرف نہیں کروڑوں کا، واللہ العظیم پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی زندگیاں بدل ڈالی. اس لیے حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو عزت کا راستہ دکھایا کہ آ جاؤ حضور کی در کی طرف. دونوں جہاں کی عزت اللہ کریم نے حضور کی قدموں میں رکھی ہے. اگر دنیا میں بھی سرداری چاہتے ہو، پوری دنیا پر سرداری چاہتے ہو، بار بار فرماتے ہیں ہم پاکستان کے دشمن نہیں ہے اور ہم پاکستان کے اداروں کے بھی دشمن نہیں ہے. ہم تو ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے صف میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم تو ان کو محمود غزنوی کے صف میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جرنیل صلاح الدین ایوبی کے صف میں قیامت کے دن کھڑا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فوجی بھائی وہ محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ قیامت کے دن ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پوری دنیا میں حضور کے دین کی ترجمانی کرے. حضور کے دین کا جو پرچم ہے وہ دنیا کی آخری کونے تک لے جائے. ہم اس ملک و قوم کے دشمن نہیں ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ سرداری کرے. مگر اب مشاہدہ کسی کا یہ ہے کہ عزت جو ہے نا وہ مغرب کے ساتھ ہے. مشاہدہ تو غلط ہو سکتا ہے. کسی نے عزت کو یوں سمجھا کہ اگر ہمیں بہت زیادہ پاکستان میں بڑی بڑی بلڈنگز بن جائے، پاکستان میں روڈ بن جائے، پاکستان میں بڑے بڑے ہاسپٹلز بن جائے، پاکستان میں جو ہے نا وہ دنیاوی لحاظ سے یہ بڑی ترقی کرے، تب ہم اس کو کہیں کہ پاکستان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. اور کچھ کا مشاہدہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر حضور کا دین تخت پر ہو تب پاکستان دنیا میں سب سے عزت والا ملک ہوگا. مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے. آپ کا مشاہدہ ترقی کا غلط تھا. حضور امیر المجاہدین نے فرمایا نہیں، وہ غلط ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان پوری دنیا پر سرداری کرے تو وہ مغرب کے قدموں میں نہیں، وہ میرے مصطفی کریم کے قدموں میں ہے. آپ آ جاؤ حضور کی دین کی طرف. عزت اسی میں ہے. اور کس طرح عزت ہے؟ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید و مراد رسول اور خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین جب بیت المقدس کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے جو آپ کے موزے تھے وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے تھے. تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح جب آپ قریب ہو گئے تو ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا حضور امیر المؤمنین یہ ادا مجھے پسند نہیں آیا. آگے جا کر عیسائیوں کی بڑی بڑی پادری راہب بڑی دنیا ہوگی اور وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ مسلمانوں کا امیر امیر المؤمنین 36 لاکھ مربع میل اور جس کی حکومت ہے اور جس سے پورا روم جو ہے وہ گھبرا رہا ہے وہ شخص تشریف لا رہا ہے. تو ظاہری بات ہے موضوع کی یہ جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ رکھ رہے ہیں. تو اچھی بات مجھے نہیں لگی اچھی. آپ نے فرمایا لو یقل غیر ذالک جعلتہ نقالا لامت محمد. اگر یہ بات کسی اور کوئی اور کرتا، ابو عبیدہ تو نہیں ہوتا، یہ بات کوئی اور کرتا تو میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا. انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. جب اسلام میں ہم داخل نہیں ہوئے تھے اذل قوم تو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل وہ لوگ تھے جو اسلام میں داخل نہیں ہو گئے تھے. فرمایا کہ جب ہم اسلام میں داخل نہیں ہو گئے تھے
تو دنیا کے سب سے ذلیل ترین قوم تھے، مگر جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے اور ہم نے حضور کے غلامی اختیار کی تو ہمیں عزت جو ملی ہے وہ اسی وجہ سے نہیں ملے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں گے، ہمارے رہن سہن اور ہمارے سامنے دنیاوی جاہ و جلال ہو تب ہم عزت والے ہوں گے، اور اگر اسی وقت ہمارے کپڑے بھی قیمتی، اگر اسی وقت ہمارے پاس دنیا کی تمام دولت، پھر بھی ہم دنیا کے سب سے ذلیل ترین قوم تھے۔ لیکن جب ہم نے حضور کے غلامی میں آ چکے ہیں اور حضور کے غلامی اختیار کی ہے، اب اگر ہمارے موزے ادھر ہو یا سر پر ہو، واللہ العظیم عزت تو ہمیں اسلام نے دی ہے، پھر بھی ہم دنیا کی ساری قوموں سے سب سے عزت والے، سب سے زیادہ عزت والے۔ اور پھر آپ نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم یہ تو ہمارے لیے قیامت تک حضور امیر المؤمنین حضرت سید فاروق نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ مہما قومن نطلب العزت من غیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ، کہ وہ قوم جن کو اللہ نے جس وجہ سے عزت دی ہے، اگر وہ راستہ چھوڑ کے ذلت والا اور کوئی راستہ اسلام کے علاوہ اپنائے تو اذلنا اللہ، پھر اللہ کریم ہمیں ضرور ذلیل کرے گا، پھر ہم ذلت سے نہیں بچیں گے۔ اسی وجہ سے تو حضور امیر المجاہدین بار بار یہی کہتے تھے، آ جاؤ حضور کی دین کی طرف۔ ان کا تو سب سے بڑا مشن یہی تھا کہ نہیں، مغرب کے قدموں میں عزت نہیں ہے، فرانس سے قرض لینے میں عزت نہیں ہے، یورپی یونین کو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا گستاخہ بیچ کر اس کو پیش کر کے ان سے مراعات لینا عزت نہیں ہے۔ یہ تو ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی اپنے سر میں رہے ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی قوم نے من حیث القوم حضور کی عزت و ناموس کا سودا کیا ہو، آپ بار بار ان کو للکار رہے کہ خبردار اس طرح نہیں کرنا، ورنہ میرا رب بڑا غیور ہے۔ وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا ہوا بازار مصر میں تو میرے مصطفی کریم علیہ السلام، یہ تو شان ورا الورا ہے، جب حضرت یوسف کا سودا ہوا تو اللہ کریم نے مصر پر وہ قحط نازل کیا کہ جب اس قوم کا بچہ بھی آپ کے پاؤں مبارک میں جھک کر بک گیا، تب اللہ کریم جل جلالہ نے اس قحط کو ختم کر دیا۔ تو پھر میرے مصطفی کریم کی تو شان اور ہے، آپ تو امام الانبیاء ہے۔ اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا کہ قوم حضور کی عزت کا سودا کرے اور پھر کہیں ہم ترقی کریں گے۔ ترقی اسی میں نہیں ہے، ترقی اس میں ہے کہ آپ آ جاؤ، سب کچھ داؤ پر لگاؤ، حضور کی عزت کی بات کرو، خدا کی قسم منٹوں میں اللہ کریم آپ کو ترقی دے گا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ جرت کا، عظیمت کا جو راستہ دیا، واللہ وہ عزت والا راستہ تھا، وہ بڑی عزت والا راستہ تھا۔ آپ نے فرمایا ہم نے اسلامی تاریخ میں جتنی بھی مرحلے آئے ہم نے دیکھا ہے کہ قوم کے پاس کبھی پورے مہینے کے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ کبھی ایسے بھی دن آئے کہ 3 دن سے خندق میں وہ مکمل طور پر مٹی اٹھائے بغیر کھانا کھانے کے، آپ کسی مزدور کو بلاؤ، ان پہ مزدوری کرو، اگر آپ نے اس کو فکس 1 بجے 2 بجے کھانا نہیں دیا وہ جا کے چھوڑ دیتا ہے، وہ کہیں کہ میں پھر کام کیسے کروں گا۔ کسی صحابی نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ یہ کام تو بغیر کھانے سے ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو طاقت کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی خندق آپ جا کر جو
متحف المدینہ ہے، ادھر جا کے آپ ادھر وہ جو جتنا خندق بنایا ہے آپ اسی کی پیمائش کر کے دیکھیں، خدا کی قسم بندے کا عقل حیران رہ جاتا ہے کہ کتنے محدود لوگوں نے اتنی بڑی خندق، اور وہ بھی ہمارے مٹی والی زمین میں نہیں، کیسے زمین میں وہ خندق کھودی ہے، اور پھر کھانے کے لیے بھی کچھ پاس نہیں ہے، حضور صرف ایک کھجور، وہ ایک کھجور 2 بندوں کو دیتا ہے، اور پھر بھی وہ اسی حالت میں بھی خندق کھودتے ہوئے فرماتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اسی حالت میں بھی کسی نے یہ نہیں کہا حضور پہلے کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اسی حال میں بھی یہ کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اس قوم نے بڑے اس طرح کی تاریخی واللہ العظیم کہ میں جب حضور امیر المجاہدین کو کبھی سنتا ہوں کہ آپ نے کس انداز سے اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے اسلاف کی، صحابہ کی تاریخ میں جو واقعات ہے ہم نے بھی سنے تھے، مگر اس انداز سے نہیں سنے تھے جو انداز حضور امیر المجاہدین کا تھا۔ ہم نے بھی بخاری شریف پڑھا ہے، مگر یاد رکھیے حضور امیر المجاہدین ابھی صرف کتاب العلم تک وہ پڑھا چکے تھے، ابھی وصال سے کچھ دن پہلے تک یقین کرے جب وہ کسی حدیث کو ہمارے سامنے رکھ لیتے، کہتا ہے میں نے آج فلاں حدیث دیکھی ہے، آپ نے پڑھی ہے؟ ہم نے تو پڑھی تھی، لیکن ہم نے کہا حضور جو استدلال آپ کرتے ہیں یہ تو ہم نے شروع میں بھی کہیں پر نہیں دیکھا۔ کس محبت والے انداز میں اللہ کریم جل جلالہ پھر سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک تہبند میں کسر و کسرا کے دروازے پر گئے ہیں صحابہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، میں راستے میں پڑا رہتا، مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی بھوک کی وجہ سے، لیکن در مصطفیٰ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، بھوک کی وجہ سے در مصطفیٰ نہیں چھوڑا، لیکن جب اسلام کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا تو پھر جب بحرین کے گورنر بنے آپ کے پاس ریشمی رومال تھا، وہ جب آپ نے اپنے ناک مبارک کے قریب کیا تو فرمایا واہ واہ ابو ہریرہ، وہ بھی وقت تھا جب بھوک کی وجہ سے تم راستے میں پڑے ہوتے اور تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، 3 دن تک آپ نے کچھ نہیں کھایا، مگر آج اسلام نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا کہ ریشمی رومال پہ آپ اپنی ناک صاف کر رہے ہو، یہ سب دیتا ہے تو اسلام ہی دیتا ہے۔ آپ بار بار فرمانے لگے آ جاؤ اسلام کی طرف۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کے پاس اگر پیسہ نہ تھا، خوراک نہ تھی، تو وہ حضور کی عزت و ناموس کا سودا کر کے آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، کیا کچھ کمی ہے؟ آج کی وقت میں ہم اگر کسی غریب بندے کو بھی دیکھیں جو علاقے میں سب سے زیادہ غریب ہو، کپڑے بھی اس کے پاس بہت زیادہ ہوں گے، چادر بھی بہت ہوں گے، سب کچھ ہوگا، صحابہ کی فقر کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا حالت تھی ان کی، جب پورے وجود کو ڈھانپنے کے لیے چادر بھی موجود نہیں تھے تو صرف ایک تہبند میں پھر بھی قیصر و کسریٰ کے دروازے پر موجود تھے۔ حضور امیر المجاہدین نے فرمایا مت کرو ایسا، حضور کی عزت اور ناموس کا سودا مت کرو، لیکن قوم نے کہا نہیں یہ تو تحریک کا مسئلہ ہے، یہ تو لبیک والوں کا مسئلہ ہے، وہ اکیلے نکلتے رہے، وہ اکیلے اس کے خلاف مسلسل راہ عظیمت اپناتے ہوئے شہادتیں پیش کر رہے تھے، اور یہاں پر میڈیا پوری میڈیا ان کو جس انداز سے حضور امیر المجاہدین اکثر فرماتے تھے کہ آپ ایک ریڑی جو کیلوں والا تھا وہ تو دکھا سکتے تھے، اس بندی کو بھی بلا سکتے تھے، لیکن فیض آباد پہ آپ نے ہمارے شہیدوں کو نہیں دکھایا۔ یہ تو آپ کا یہ منافقانہ جو رویہ تھا ہمارے ساتھ، منافقانہ، جو ان کو تو دکھا سکتے تھے اور وہ بھی اس طرح نہیں تھا جس طرح آپ دکھا رہے تھے، مگر مینار پاکستان میں پاکستان کے فرزند اور اسلام کے فرزند کی وہ لاکھوں ٹاٹے مارتا ہوا سمندر نہیں دکھا رہے تھے کہ یہ کس کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور یہ کس وجہ سے آئے ہیں۔ اس وجہ سے جب وہ راہ عظیمت ان کو دکھا رہے تھے تو ظاہری بات ہے بہتر ہے ان بیچارے مملوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات، اور ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب اور سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ انہوں نے کہا نہیں آپ ان کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، ہم نے یورپی یونین سے سب کچھ لینا ہے، ہم نے قرضے لینے ہیں، ہم نے اس ملک کو آگے کرنا ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ رب بڑا غیور ہے، جب انہوں نے سودا کیا
اب مل کر بھی قوم اور ملک کو نہیں سنبھال سکتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو اصل میں عزت کا راستہ ہے انہوں نے نہیں اپنایا. تحریک لبیک نے ان کو عزت کے راستے کی طرف رہنمائی کی اور حضور امیر المجاہدین نے ان کو فرمایا ہم آپ کے لیے سمت متعین کر دیتے ہیں، آ جاؤ حضور کی دین کی طرف، آ جاؤ. واللہ العظیم یہ وہ راستہ ہے جہاں پر سیدھا آپ کو، جب آپ مصطفی کریم مکینی گنبد خضرا کے سامنے ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتا، پھر دنیا کی کوئی قوت آپ کے سامنے نہیں آ سکتا. تب حضور امیر المجاہدین، اور مجھے یاد پڑتا ہے جب 9/11 کا واقعہ ہوا، افغانستان پر امریکہ اور ان کی ہواری جتنے بھی تھے 32 نیٹو ممالک سب نے مل کر حملہ کیا. اور جب انہوں نے حملہ کیا تو اسی وقت مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم ڈھائے جسے سوچ کر بھی بندہ حیران رہ جاتا ہے. تمام ممالک نے، ہر ایک نے اپنا نیا اسلحہ ادھر ہی تجربہ کر لیا، اور پھر کس طریقے سے میزائل، کیمیائی ہتھیار، پھر ہم شام کی طرف دیکھے، پھر عراق کی طرف دیکھے جہاں پر 10 لاکھ معصوم بچوں کو شہید کیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں کس طریقے سے ظلم ہوتا رہا، بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عزتیں لٹتی رہی. پھر ہم نے دیکھا کہ اسی وقت جب مسلمان قیدیوں کو کنٹینر میں بند کر کے نیچے سے آگ لگا دیتے، جب گوانتانامو بے جیل میں مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑ دیے جاتے، وہ تمام مراحل ہمارے سامنے سے گزرے ہیں. جب برما کی بچیوں کی جسموں سے کباب بنائے جاتے تھے، اسی وقت میں اگر آپ کو تھوڑا سا آپ پیچھے اپنے میموری کو اور دماغ کو لے کے جائیں تو اسی وقت ایک ہی نعرہ تھا، اور وہ یہ نہیں تھا کہ آ جاؤ مسلمانوں اپنا بدلہ لے لو، آ جاؤ مسلمانوں جہاد کی طرف. خدا کی قسم اسی وقت ایک ہی نعرہ تھا، وہ ظالموں کی منہ سے بھی تھا، مظلوموں کی، جو ان کو مظالم کر رہے تھے، جو ظلم ڈھائے جا رہے تھے، وہ بھی ہنس ہنس کر بطور مذاق کہہ رہے تھے ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے. اور جو مظلوم نیچے سے کٹ رہے تھے اس کی بھی یہی چیخیں تھی کہ اسلام امن کا درس دے رہا ہے. اسی ماحول میں جب مغرب نے مکمل طور پر اس امت سے عظیمت کا جو سفر تھا اس سے ناشنا کر دیا، جہاد کا جو راستہ تھا اس کو دہشت گردی پہ لا کے کھڑا کیا کہ نہیں، جو بھی بندہ جہاد کا لفظ بھی کہے گا وہ دہشت گرد ہے. حالانکہ فرق تو ہے دہشت گردی اور جہاد میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ. دہشت گردی وہ لوگوں کی جان و مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جبکہ جہاد مسلمانوں کی اور لوگوں کی حتیٰ کہ اقلیتوں کی مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا جو بھی آواز اٹھائے گا وہ دہشت گردی میں شمار ہوگا، وہ دہشت گرد ہوگا، وہ خارجی ہوگا. جب ماحول یہ بنا اور ہر طرف سے مسلمان کٹ رہا تھا، مر رہا تھا، اور وہ اسی حالت میں بھی جب ان کا خون بہ رہا تھا وہ رو رو کے کہہ رہا تھا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، مگر پھر بھی وہ ان کو راضی نہیں کر سکتا کہ نہیں میں تو مر بھی رہا ہوں، پھر بھی آپ اتنا تو مانو نا کہ اسلام امن پسندوں کا دین ہے اور اسلام امن کا درس دیتا ہے. وہ کٹ مر رہے تھے مگر ان کو باور نہیں کرا رہے تھے کہ نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. جب یہ ماحول بن گیا اور پھر لوگوں کو، کچھ لوگوں کو جو صاحبان کو جب اور کب اور دستار والے تھے ان کو سر خرید غلام بنا کر انہوں نے کہا لوگوں کے سامنے صرف اسلام کا یہ تصور پیش کرو کہ اسلام میں جہاد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اسلام میں جو ہے نا وہ تو صرف اخلاق سے پھیلا ہے. اب آپ لوگ تلوار کی بات نہیں کریں گے، اب آپ لوگ اس راہ میں نکلنے کی بات نہیں کریں گے، اب آپ لوگوں نے اس انداز سے اسلام کو پھیلانا ہے. تب اسی حال میں ہمارا عظیم قائد وہ لاہور کے مسجد رحمت للعالمین کے ایک چھوٹے سے گھر کے ساتھ جب آپ کے اس آواز کے ساتھ آپ نکل کر اس عظیم قائد نے جب وہ آواز لگائی تو واللہ آپ کی استقامت، آپ کے کردار اور آپ کی اخلاص کی برکت سے پوری دنیا پر وہ آواز طاری ہو گئی کہ آپ نے کہا نہیں، جب ہمارے بچوں کے ٹکڑے بن رہے ہو، جب ہمارے بچیوں کے کباب بن رہے ہو، اور جب افغانستان میں ہمارے مسلمان بچے، مسلمان وہ روزانہ کے ساتھ سے مر رہے ہو، تب اسلام اسی وقت امن کا نہیں میدان میں نکلنے کا درس دیتا ہے.
یہ جو ہمارے الحمدللہ نوجوانوں کی سینے جذبات سے پٹ رہے ہیں، جو کہ اپنے آپ سے مکمل طور پر جب یہ نعرہ لگتا ہے تو باہر ہو جاتے ہیں، اور وہ نوجوان جنہوں نے اپنی زندگی اسی وقت کھیل کود میں گزارنا تھا، وہ خدا کی قسم میں پنجاب کے اکثر حصوں میں خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کی اکثریت کو دیکھتا ہوں جن کی عمر یہ تھی کہ وہ اپنے نشے میں مست رہتے تھے، اور انہوں نے کہا یہ تو اب ہمارا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے ان باتوں کا۔ بخدا میں نے حضور امیر المجاہدین کے اس دن اور رات کوششوں کے بعد ان نوجوانوں کی آنکھوں میں حضور کے دین کے لیے آنسو دیکھے، وہ تڑپ رہے ہیں کہ کب ہم حضور کا دین تخت پر دیکھیں گے۔ خدا کی قسم یہ حضور امیر المجاہدین کا فیضان ہے کہ آپ نے کروڑوں نوجوانوں کی زندگیاں بدل ڈالی ہے۔ اب کروڑوں نوجوان حضور کے دین کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے، خدا کی قسم ہم نے بچوں میں جو جذبہ دیکھا ہے، اور یہ تو حضور حضرت خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب قوم کے بچوں میں اسلام کے لیے جذبہ آ جائے تب آپ نے سمجھنا کہ اب اللہ کریم اسلام کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ عروج ہوگا اب ہر جگہ پر۔ جب آپ نے بحرین کے ان بچوں کی مقدمہ سنا کہ جب صاحب المستطرف آپ نے ایک روایت نقل کی ہے، خدا کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ نے فرمایا ہے کہ بحرین کا ایک پادری وہ سامنے بیٹھا تھا اور بحرین کے بچے ہاکی پر کھیل رہے تھے، وہ اس خفل بحرین قائد، اور جو بحرین کا پادری تھا وہ سامنے بیٹھا تھا، اور جو بچے تھے یلعبون بالسوالج وہ اپنے ہاکی سے کھیل رہے تھے، تو اسی وقت وہ جو بال تھا وہ جا کر اس پادری کے سینے پر لگی۔ جب اس کے سینے پر لگی تو انہوں نے قابو کر لیا، تو ان بچوں میں سے ایک بچہ آگے بڑھ کر انہوں نے کہا یہ بال ہمیں دے دو، انہوں نے کہا میں نہیں دیتا۔ سب بچوں نے منتیں کی کہ یہ دے دو، انہوں نے کہا میں نہیں دیتا۔ تب جا کر ایک بچے نے کہا اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کریم آقا کی وسیلہ سے آپ سے سوال کرتا ہوں یہ بال ہمیں دے دو۔ جب انہوں نے میرے مصطفی کریم کا نام سنا تو اس ملعون نے گستاخی شروع کی۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں گستاخی سے بھی بچائے اور گستاخوں سے بھی بچائے۔ تب انہوں نے گستاخی شروع کی۔ جب گستاخی شروع کی جو چھوٹے بچے جو کھیل کود میں مصروف تھے، اسی وقت ان سب نے جو ان کے پاس اپنے وہ کھیلنے کے لیے جو اسی وقت کے ساتھ جیسے بھی وہ ان کے ساتھ اوزار، انہوں نے اسی پر اس کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ اس ملعون کو ادھر ہی ڈیر کر دیا۔ سارے عیسائی ایک ہو گئے اور انہوں نے آ کر مقدمہ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق کے سامنے پیش کیا، اور آپ سے کہنے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، دیکھو ہمارے ایک پادری کو انہوں نے مارا ہے۔ آپ نے تمام بچوں کو بلایا، سامنے بٹھایا، جب مقدمہ شروع ہوا تو فرمایا بچوں کیوں آپ نے اس کو مارا؟ عیسائیوں کو کہا کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یہ اسلام ہے کہ ہم ضرور اس کا پوچھ لیں گے اور آپ کو پھر قصاص کا بھی حق ہے۔ لیکن جب مقدمہ سنا بچوں کیوں مارا تو اس میں سے ایک آگے بڑھ کر کہا کہ حضور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس وجہ سے پھر ہم نے ان کو ادھر ہی مارا۔ سب نے کہا ہم نے مارا، ہم نے اس میں حصہ ڈالا۔ کسی نے کہا میں نے لات ماری، کسی نے کہا میں نے مکہ مارا، کسی نے کہا میں نے اپنے سٹک سے اس کو مارا، لیکن ہم نے مارا، سب نے مارا۔ اسی وقت راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر میں وہ عجیب سے خوشی ہم نے دیکھی کہ اسی وقت ہم نے ایسے خوشی
خوشی کبھی آپ کو نہیں، آپ کو دیکھتے ہوئے ہم نے کبھی وہ خوشی محسوس نہیں کی۔ وہ کون سے خوشی؟ اور راوی فرماتے ہیں واللہ ما فرحا بفتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان لذالک الرصف۔ بڑے بڑے فتح اور خوشیاں ہمیں اللہ نے دی، فتوحات دی، روم فتح ہوا، قیصر و کسریٰ فتح ہوا، ان کی مال غنیمت آ گئی، لیکن ہم نے کبھی حضرت عمر فاروق کو اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ان بچوں کے اقدام پر وہ خوش ہوا۔ اور اسی وقت آپ نے فرمایا الان عز الاسلام، جب قوم کے بچوں میں بھی حضور کے ساتھ یہ جذبہ وفا پیدا ہو جائے تو آپ نے سمجھنا کہ اب اللہ کریم اسلام کو عزت عطا کرے گا۔ الحمدللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ پھر وہ کفر کے تمام سحر ٹوٹنے لگے، ان کے وہ تمام دام اور ان کے وہ تمام سازشیں دم توڑ گئی جنہوں نے اپنے NGOs کے ذریعے، اپنے لوگوں کے ذریعے مسلمانوں کے گھر گھر تک پہنچایا اور گھر گھر میں جا کے کہا کہ نہیں نہیں اسلام تو کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اور حضور کی رحمت للعالمین یہ ہے کہ آپ گستاخ کے گستاخی پر بھی خاموش ہو، وہ تمام لوگوں کی وہ جو سحر تھے، وہ جو باتیں تھی، وہ الحمدللہ اس ایک عظیم کلندر کی ان عظیم تعلیمات کی وجہ سے الحمدللہ وہ تمام کی تمام سازشیں دم توڑ گئی اور وہ امت الحمدللہ پھر سے بیدار ہونے لگا۔ اور حضور امیر المجاہدین اس کا نوید بھی اس طرح سنا دیتے، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، پھر ہوشیار ہوگا وہ شعر، پھر ہوشیار ہوگا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قوم کے بچے الحمدللہ پھر سے میدان میں الحمدللہ نکلنے کے لیے تیار ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں حضور کے دفاع کے لیے تلوار لے کر میدان میں آ گئے، حضرت ابو طلحہ دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور کے یہ غلام انشاءاللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ کے دین کے لیے پھر سے میدان میں نکلنے کے لیے اب وہ وقت آنے والا ہے، یہ کفر کی یہ سارے سازشیں دم توڑ دیں گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر ہوگا۔ یہ جو مرد کلندر نے الحمدللہ جو پیغام یقین کرے، ہم خیبر پختونخوا میں جہاں پر بھی جاتے ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں، جو بھی نعرہ حضور امیر المجاہدین نے لگایا، ان کو جو یہ فکر تھی کہ یہ 295C کا قانون یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم اس کو فلاں جگہ سے ختم کریں گے، پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا، اس مرد کلندر نے ایک حدیث شریف بطور سلوگن اور بطور نعرہ خدا کی قسم یوں گھر گھر تک پہنچایا۔ آپ کہاں کہاں سے ختم کریں گے، آپ کس کس جگہ سے ختم کریں گے اور کتنی سازشیں کریں گے؟ آپ تو خیبر پختونخوا، اب تو ہر جگہ جہاں پر نیٹ کی بھی سہولت نہیں ہے، وہ لوگ باہر جا کر
دکاندار سے حضور امیر المجاہدین کی کلپ لے کر اپنے گھروں میں جا کر اپنے گھر والوں کو سناتے ہیں. اسی علاقوں میں بھی ہم نے بچوں کی زبان سے بھی یہ سنا من سب نبی پورے امت مسلمہ کو بتا دیا. اب تو عربی بھی ترکی بھی مانگ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے پنجابی میں ہمیں اس کا ترجمہ کراؤ. یہ کون سے شخصیت تھے جنہوں نے کروڑوں کے دلوں میں حضور کے عشق و محبت کی شمع اور بھی روشن کی؟ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اب تو آپ کے واللہ آپ ہی وہ ولی کامل تھے کہ زندگی میں بھی آپ نے ہر لمحہ حضور کے دین کی خدمت کی اور آپ کی جنازے نے بھی حضور کے دین کی خدمت کی. آپ کے جنازے کو دیکھ کر لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے جو مخالف تھے. یہ کیا ہے؟ وہ بھی مجبور ہو گئے کہ بابا کو دیکھتے ہیں یہ کیسے تھے. خدا کی قسم وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو بھی تھا لیکن بابا حضور کا عاشق ضرور تھا. میں نے کہا آپ نے قریب سے دیکھا نہیں. یہ آپ کی بد نصیبی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں قریب سے. یہ آپ کی بد نصیبی تھی. بابا جی اکثر فرماتے تھے کہ میں نے جس کے سامنے حضور کے دین کا پیغام پہنچایا اور پھر انہوں نے جو ہے نا اس پیغام کی بھی مخالفت کی, میں اس کی شکایت ضرور لگاؤں گا حضور کے دربار میں. انشاءاللہ ہمارا شکایت نہیں لگائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے رسمن ساتھ نہیں دیا. الحمدللہ ہم نے دل و جان سے حضور امیر المجاہدین کا ساتھ دیا. کوئی رسمن ساتھ نہیں دیا, دل و جان سے حضور امیر المجاہدین کا ساتھ دیا اور انشاءاللہ تعالی ساتھ دیتے رہیں گے. کیونکہ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک علماء تشریف فرما ہے. میرے کریمہ کا فرماتے ہیں من کثر سواد قوم فہو منہم, من کثر سواد قوم فہو منہم. جنہوں نے کسی قوم کی جماعت کی تکثیر کی, ان کو زیادہ کیا, اپنا وزن اس میں ڈالا, تو یہ صرف دنیا میں نہیں, میرے کریمہ کا فرماتے فہو منہم. صرف دنیا میں یہ نہیں کہ میں نے فلاں کی جماعت کو تقویت بخشی, ان کے تعداد میں بھی اضافہ کر دیا, ان کی قوت میں, اور میں یہ کہوں گا کہ نہیں وہ تو میرا سیاسی صرف ٹرانسفارمر کا مسئلہ تھا, وہ میری دنیاوی کیفیت تھی, لیکن آخرت میں تو میں ان کے ساتھ نہیں. میرے مصطفی کریم نے فرمایا نہیں, پھر آپ کو آخرت میں بھی ان کے ساتھ اٹھنا اگر پسند ہے تب ساتھ دینا, تب ان کا ساتھ دینا. اگر آپ کو یہ بھی محسوس ہو کہ میں ان کے ساتھ محشر میں بھی اٹھنا پسند کروں گا, تب دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہنا. لیکن اگر آپ نے یہ پسند نہیں ہے آپ کو کہ میں ان کے ساتھ اٹھ جاؤں,
تو پھر ان کو دنیا میں بھی آپ نے سپورٹ نہیں کرنا، اپنا وزن ان میں نہیں ڈالنا۔ ہم نے الحمدللہ ہم جس کے ساتھ رہے، ہم جس کے ساتھ رہے، ہم نے جس کو پسند کیا، خدا کی قسم میں اس مسجد میں اتنی مقدس جگہ میں آج بھی یہ دعا کر رہا ہوں، یا اللہ ہماری حشر بھی حضور امیر المجاہدین کے ساتھ، ہمارا حشر بھی حضور امیر المجاہدین کے ساتھ کرنا۔ جو ان کے ہمارے قائد کیا فرماتے تھے؟ یہ وہ قائد تھے جو ہر وقت فرماتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے چاہے ابرار، اور قافلہ ہوگا روا، قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در دیوار کے ساتھ۔ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے، کوئی ناتے رنگین گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ہم آپ کے غلام رہے اور آپ کے ساتھ رہے، اللہ کریم ہمیں حشر میں بھی ان کے ساتھ رہے۔ اس لیے آپ تمام احباب نے آج یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم کن کے ساتھ ہیں۔ کیا ہمیں کل حشر کے دن ان کا ساتھ دیکھنا ہمیں گوارا ہے، یا ہمیں وہ بچا سکتے ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ تو وہ دن ہے جب ہر طرف سے نفسی نفسی کی صدائی ہوگی، ہر طرف سے۔ ہاں، جنہوں نے سرکار کی غلامی میں اپنی زندگی گزاری، جنہوں نے سرکار کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہو، تو حضور اگرچہ وہ گناہگار ہے، لیکن میرے مصطفی کریم نے تو فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ اور وہ کون سی شفاعت جس کے بارے میں اللہ حضرت فرماتے تھے؟ وہ ہے شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا حفظ و قفزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ گناہگار بھی پرہیزگاروں کو کہیں گے نا ہمیں تھوڑا سا گناہ دے دے تاکہ ہماری بھی میرے مصطفی کریم کی شفاعت نصیب ہو۔ اس شفاعت سے اگر آپ اپنے آپ کو فیضیاب کرانا چاہتے ہو تو آ جاؤ حضور کی غلامی میں، حضور کے اس جماعت میں آ جاؤ جنہوں نے صرف بات کی ہے تو حضور کی دین کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ اگر کسی نے نعرہ لگایا ہو، کسی نے نعرہ لگایا ہو کہ بابا رضوی زندہ باد، یا یہ واللہ العظیم آپ نے فوراً اسے روکا ہے، بیٹھ جاؤ۔ نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں، ان کے در کے نوکروں کے نہیں۔ اور پھر فرماتے تھے کہ جب مالک کرم فرماتے ہیں اور مالک زندہ باد ہو تو ان کے در کے غلام تو پھر ضرور زندہ باد ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جب بات ہمیشہ حضور کی دین کی ہے، آپ نے جب فرمایا ہے کہ جب میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں وہ ڈال رہے تھے تو میں اس طرح اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا آج تو مزہ آئے گا۔ میں نے کہا حضور کے نام پر پتہ نہیں کتنے لاکھ تمہارے یہ ہاتھ چومے ہیں، لطف سجن دم بدم، ارے سجن کا لطف تو ہر دم ہے۔ آج اگر ایک مرتبہ آپ کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، آج تو مزہ آئے گا۔ کیوں؟ کہ سرکار ہمیشہ آپ کو نوازتے رہے، تو اب جب ان کے نام پر ہتھکڑیاں لگی ہے تو یہ آپ اس سے بڑا اعزاز آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو لبیک والے خوش قسمت ہے کہ جب بھی جیل جاتے ہیں، جب بھی ان پر کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، وہ اس وجہ سے بھی نہیں کہ ان کے خلاف نیب والے پڑے اور وہ اپنے آپ کو نیب سے بچانا چاہتے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی نہیں کہ انہوں نے ملک کے خلاف بات کی ہے، وہ اس وجہ سے بھی نہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے، وہ اس وجہ سے بھی نہیں کہ انہوں نے غداری کی ہے، کیونکہ ہم سے تو بڑا الحمدللہ محب وطن کوئی نہیں، اور اس کے لیے ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہماری تاریخ اس پر گواہ ہے الحمدللہ۔ انگریزوں کے خلاف بھی اگر اس ملک میں جدوجہد کی اور انگریزوں کو اس ملک سے نکالا، انگریز تو ریفرنڈم سے نہیں گئے، نہ مذاکرات سے گئے ہیں، انگریزوں کو یہاں سے نکالا گیا، اور وہ ہمارے اسلاف نے جہاد فی سبیل اللہ ان کے خلاف تلوار اٹھائے۔ ان کا ایک وزیر اعظم بھی گزرے ہیں اور آرمی میں بھی تھے، چرچل نام تھا یوکے کے، انگلستان کے، انگلینڈ کے، انہوں نے اپنے یادداشت میں لکھا ہے کہ 1930 میں ہمارے ساتھ ان کا مقابلہ تھا ان مجاہدین کا کہ ہمارے توپ وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو ان کی لاٹھیاں جو کام کر سکتے تھے۔
ایک ایک جنگ میں آپ تاریخ اٹھا کر دے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. مومند ایجنسی کی طرف آ جائے اب بھی وہ تاریخ موجود ہے. مومند ایجنسی کی طرف آ جائے ناکی کی پہاڑ پر جہاں پر الحمدللہ ہم انہی کی اولاد ہے, ہم انہی کی اولاد ہے جو آج بھی الحمدللہ ہمیں اپنی تاریخ پر فخر ہے. 1930 میں میرے جد امجد نے چند 100 مجاہدین کو ساتھ لے کر 1930 میں آپ نے صرف ایک دن میں, اور یہ تاریخ میں نے خود نہیں لکھی ہے کہ میں ہوتا ہوں تو میں لکھ لوں گا, یہ تاریخ ہماری لکھی ہوئی نہیں ہے, یہ ان کے اسپیشل برانچ اور آرکائیوز کے بنڈل سے ہم نے نکالی جو ابھی تک بڑے بڑے دفاتر ان سے بھرے پڑے ہیں. صرف ایک دن میں الحمدللہ مجاہدین نے صرف ایک دن میں اسی وقت 700 یعنی پوری پلٹون جو ان کی تھی وہ مکمل طور پر وصل جہنم کیا تھا. اسی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بھی سپاہی اس میں سے زندہ نہیں بچا. 701 ہی دن سارے مردار ہو گئے اور مجاہدین کو اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا کہ وہ لانے سے عاجز تھے. اور پھر میرے جد امجد اپنے گھوڑے پر جب نیچے آ رہے تھے تو آپ نے پشتوں میں کچھ اشعار لکھے. آپ نے اسی وقت فرمایا کلا پمال سر یریگی چی مان لریسو, ان کو پشتو سمجھ آ رہے اللہ کو ذوق آئے گا. کلا پمال سر یریگی چی مان لریسو, کلا میدان کی رستو کی گی چی مان لریسو. دشمن دا دل لر ورزی لکس مرے پا میدان پیغو تفنگنا نستنیگی چی مان لریسو. او شمد دین دا محمد رسول اللہ بلدہ لکا پتن پری سٹکی گی چی مان لریسو. او دادا غیرت وینا سود نکری بے غیرت لرا پدے وینا حق کوہی گی چی مان لریسو. او سودا دا مالو دا سر نند پا میدان دا سیالے دیر پا سودا دا سر خوخی گی چی مان لریسو. او محمد امین پا نند دین کفن پا سر تڑلے ورسر حق روانی گی چی مان لریسو. الحمدللہ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے تو اس ملک کی عزت کی بات کی ہے, اس ملک کی وقار کی بات کی ہے. اس ملک کی عزت کے لیے آپ آ جاؤ. وہ کون سا اسلام ہوگا, وہ کون سے سرداری ہوگی, وہ کون سا دین ہوگا جس میں بدر نہ ہو, جس میں غزوہ خندق نہ ہو, جس میں کربلا میں نکلنا نہ ہو, جس میں حضرت سیدنا خالد بن ولید نہ ہو, جس میں ان کی جرأت اور شجاعت کے فیصلے نہ ہو. وہ کون سا اسلام ہوگا جس میں محمود غزنوی نہ ہو, جس میں طارق بن زیاد نہ ہو, جس میں التمش نہ ہو. واللہ العظیم جب حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو جگانے کی کوشش کی تب قوم بھی الحمدللہ اب بھی لوگوں کے دلوں میں وہی جذبہ ہے کہ وہ کردار, اخلاق اور دیکھتے ہیں اگر کوئی باکردار ہے تو دل و جان سے ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور وہی الحمدللہ جس نے حضور امیر المجاہدین کی آواز پہ لبیک کہا تو پوری دنیا حیران ہو گئی. یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے؟ یہ ہر جگہ پر اتنے اس انداز میں نے کہا محمدی عربی کے غلام پھر سے جاگ چکے ہیں انشاءاللہ. اب اللہ کی منشا شاید یہی ہے انشاءاللہ, اب اللہ کی منشا انشاءاللہ اب یہی ہے کہ اب حضور کا دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ. اب جو حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا نکل کر سارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ شیر حضور امیر المجاہدین کے دھاڑ سے ہوشیار ہو چکے منافق ہو وہ کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتا. آپ نے بار بار سنا ہوگا حضور امیر المجاہدین سے دو روایتیں پیش کرتے تھے. ایک حضرت سیدنا عقیل انصاری کہ جب حضور میرے کریم آقا نے جیش الاسرہ میں صحابہ کو کہا کچھ لے آؤ جنگ کے لیے جا رہے ہیں
تو اسی وقت حضرت عقیل انصاری کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو جا کے ایک یہودی کے ساتھ آپ نے دن رات کام کیا. جب انہوں نے مزدوری دی 2 کلو کھجور، تو 1 کلو وہ گھر میں دے گیا اور 1 کلو چپکے سے لے آیا حضور کے پاس. تو اسی وقت بھی منافقوں نے کہا حضور کو اللہ کو 1 کلو کھجور کی کیا ضرورت، اس کی کیا ضرورت ہے کہ انہوں نے 1 کلو کھجور لے آئے. اور جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اپنا سارا مال لے آئے، سب کچھ لے آئے، تب بھی منافقوں نے کہا کہ یہ تو ریاکاری ہے، سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس وقت حضور امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ منافق کسی حال میں خوش نہیں رہتا. آپ گھر بیٹھ جائیں گے تب بھی وہ خوش نہیں، اور آپ فیض آباد کی زمین پر یخبستہ ہواؤں کے سامنے واللہ حضور کے دین کے لیے اپنے سینے پر گولیاں کھائیں گے تب بھی وہ خوش نہیں. کسی بھی حال میں وہ انہوں نے خوش نہیں. ادھر بھی انہوں نے کہنا ہے نا یہ تو پیسے لے کر بھاگ گئے. مجھ سے ایک میڈیا والے نے پوچھا، سوال کیا کہ وہ تو پیسے وہ جو بانٹ رہے تھے 1000 میں نے کہا کیا میں کیا کروں آپ کے سامنے کہ جنہوں نے 21 دن اپنے گھر بار چھوڑا، اپنے کاروبار چھوڑے، ادھر لاکھوں روپے خرچ کیے، کیا وہ 1000 کے لیے گئے؟ میں نے کہا کم از کم اتنا تو آپ کو سوچنا چاہیے. میں نے کہا ہم آپ کو لاکھوں دیتے ہیں، آپ 1 رات فیض آباد کی طرح تو گزارے، پھر 12,000 شیل میں سے 2 شیل کا تو مقابلہ کریں، میں آپ کو زیادہ دیتا ہوں. کیوں غلط لوگوں کو غلط طرف لے کے جا رہے ہو؟ کیوں اس راہ عظیمت کے آپ بلا وجہ اتنی شدت سے مخالفت کر رہے ہو؟ اگر حمایت نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طرح کی پروپیگنڈے تو نہیں کرو. جب حضور کے غلام حضور کے دین کے لیے بچے، وہ غازی زہیر وہ چھوٹا بچہ، جب وہ حضور کے دین کے لیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد لگا کے آگے بڑھ رہے تھے اور سینے پر گولیاں کھا رہے تھے، تو کیا عجیب آپ کی قسمت ہے کہ صرف کسی کو ایک تقریر پر بھی عاشق رسول بنا دیتے ہو. عجیب ترجیحات ہے. ایک تقریر پر فلاں عاشق رسول بن گیا اور کسی نے 21 دن یخبستہ ہواؤں کے سامنے حضور کے دین کے لیے تکالیف برداشت کی اور سینے پر گولیاں کھائی، تب بھی وہ عاشق رسول نہیں بنا، وہ دیش گردی ٹھہرا. کسی نے اپنا گھر بار سب لٹایا. آپ اگر حضور امیر المجاہدین کے جس دن آپ کا جنازہ مبارک جس گھر سے اٹھایا گیا، اگر آپ نے ادھر ادھر نظر دوڑایا ہو تو اسی وقت بھی اس گھر کے سارے دروازے ٹوٹ چکے تھے. سارے دروازے وہ ٹوٹ چکے تھے، بڑے بڑے اس میں اتنے وہ پڑے ہوئے تھے، اور مکمل طور پر حتیٰ کہ ایک وہ دروازہ، ایک وہ کمرہ جس میں موئی مبارک پڑا ہے. حضور امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ میرے مسجد کا جو امام ہے علامہ صفدر صاحب، وہ فرماتے ہیں یہ مجھے اسی رات حضور امیر المجاہدین نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میں وضو کر کے آ جاتا ہوں، میں بغیر وضو کے اس دروازے میں داخل نہیں ہوتا، اس میں موئی مبارک پڑے ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ اس نے اس طرح اپنے پاؤں پہ ٹوکر مار کے کہا کہ ہمارا ہے ادھر، اور وہ بھی ٹوکر دروازے کو اسی طرح توڑا. حضور امیر المجاہدین نے اس طرح کی سختیاں برداشت کی ہے، تکالیف برداشت کی ہے، بڑے بڑے ظالم اور جابروں کا سامنا کیا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے 3 اپنے وقت کے ظالموں کا سامنا کیا. وہ استقامت کے پہاڑ بنے رہے اور قرآن کی حفاظت کرتے رہے. وہ ایک درہ جب آپ کو مارتا تو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا یہ غلام یہ شعر بڑی تیز سے فرماتے تھے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. اسی انداز میں حضور کی دین کا دفاع کیا، قرآن کا دفاع کیا. ہم نے سنا تو تھا مگر ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ حضور کے دین کا ایک عالم کس طرح ریاستی ظلم و جبر کا مقابلہ کرتا ہے. ان کے اکیلے ظلم تو بندہ برداشت کر سکتا ہے، مقابلے کی بھی صورت ہوتی ہے، مگر جب ریاست اپنے ظلم پہ مکمل طور پہ اترتا ہے تو پھر ریاستی ظلم و جبر کا مقابلہ کرنا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، ہمارے تصور سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. لیکن حضور امیر المجاہدین نے اپنے وقت کے 4 جابروں کے ریاستی ظلم و جبر کا مقابلہ کیا. آپ نے مساجد کی سپیکروں کا دفاع کیا، انہوں نے اتارنے دیا. فرما یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈی جے لوگوں کی نیند حرام کرے اور اللہ اکبر سے لوگوں کو تکلیف ہو؟ اس طرح ہو نہیں سکتا. جب تک میں زندہ ہوں اور میرے وجود میں ہے ساتھ، میں کبھی بھی اپنے مسجد کے سپیکر نہیں اتارنے دوں گا.
ہم نے لوگ تھے اسمبلیوں میں بھی تھے، مگر اسمبلی سے باہر بھی رہ کر حضور امیر المجاہدین نے جو کام کیا، اگر آپ کو یاد پڑتا ہو 1917 میں جب موٹر وے سے ہم جب موٹر وے پر کسی مسجد میں جا کر دیکھتے ہیں نا صلاۃ سلام تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب یہ بورڈ لگے تھے تو انہوں نے کہا نہیں، اس سے مذہبی منافرت پھیلتا ہے، تو انہوں نے وہ بورڈ اتارے۔ اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تحریک نے صرف 6 دن دیے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر واپس لگاؤ، ورنہ جب کسی بھی موٹر وے پر میرے مصطفیٰ کریم کے درود السلام کے بورڈ اتر جائے پھر ان کے اوپر گزرنے کا بھی کسی کو حق نہیں ہوگا۔ پھر کیوں ہم اس طرح کے راستوں پر گزرے جو حضور کا نام بھی برداشت نہیں کر سکے؟ تو آپ نے فرمایا 1 ہفتے کے اندر وہ حضور امیر المجاہدین کی ایمانی للکار تھی کہ وہ بورڈ الحمدللہ اس ہفتے لگے اور ابھی تک لگے رہے الحمدللہ۔ جب ختم نبوت پر حلف نامے میں ترمیم ہوئی، سب کے سب اسے میں شریک ہوئے۔ یہ جو آب حضور کے دین کی بات کریں گے مجھے واللہ العظیم تعجب ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کا، یہ آپ لوگوں کا معیار کس طرح ہے، سامنے یہ ہو تو گستاخی، سامنے وہ تو گستاخی نہیں۔ حضور امیر المجاہدین نے کہا نہیں، سامنے اپنا باپ بھی ہو، اپنا بیٹا بھی ہو، اپنا شیخ ہو، اپنا سب کچھ ہو، لیکن اگر وہ حضور کے مقابلے میں آ جائے تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے امام سے سنا ہے کہ نہیں مانا غیر سے کام للہ الحمد للہ سے سنا گیا۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے اس قائد عظیمت کے ان بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے انشاءاللہ، اور حضور کے دین کے لیے واللہ العظیم آپ فرماتے تھے نا، ایک روایت جب بھی آپ اس طرح کی بات کرتے نا کہ حضرت عمر بن احتب انصاری نے صرف 1 ٹنکا حضور کی پانی مبارک میں سے نکال دیا، جب آپ پی رہے تھے تو آپ نے فرمایا حضور ہے صبر کرے اس میں کچھ ہے، پھر آپ نے جا کر اس کو نکالا تو میرے مصطفیٰ کریم نے کیا دعا دی، اللہم جمل، یا اللہ ان کی ظاہر اور باطن دونوں کو خوبصورت بنائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب 1 ٹنکا انہوں نے اٹھایا تو حضور نے ایسے دعائیں دی، جب آپ نکل کر میدان میں ہتھکڑیاں لگا کر اور پھر میدان میں 24,000 شیر کا مقابلہ کریں گے تو پھر حضور کیسے نوازیں گے؟ پھر حضور کیسے ہمیں نوازیں گے؟ تو آیا نظر تے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد۔ تو آ جاؤ حضور کے در پر، آپ کو ایسے اس طریقے سے نواز دیں گے کہ واللہ آپ کو کسی بھی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی دنیا میں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی طرح سے ہے انشاءاللہ۔ آج ہم نے جو ہمارے ان نوجوانوں نے جو ہم تو چچ بولتے تھے، یہاں نے کہا چچی، اچھا چچی گاؤں ہے، میں نے کہا شاید وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے، جی علاقہ چچا اور یہ چچی گاؤں ہے۔ چچی گاؤں کے نوجوانوں نے جو یہ کاوش کی ہے واللہ العظیم، اس طرح پہلے میرے بھائی نے آپ کو بتایا سامنے صاحب نے کہ یہ وہ پروگرام نہیں ہے جہاں سے نکل کر آپ بول کر کہیں گے کہ نہیں، آج آپ نے یہاں سے نکل کر یہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اب ہر لمحہ حضور کی دین کا کام اپنے قیادت کے ساتھ مکمل رابطے میں رہنا ہے انشاءاللہ، اور تنظیمی اور دستوری طور پر انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، تنظیم سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا ہے، امیر کی اطاعت کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ کریم نے ہمیں جو نوجوان قائد عطا کیا ہے، حضور امیر المجاہدین کی خوشبو ہے، خدا کی قسم، جب سے وہ واللہ ہم نے تو ان کو دیکھا بڑے قریب سے، لیکن جس دن یہ حضور امیر المجاہدین کی توجہ ہے، اور یہ آپ بھی میرے ساتھ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس دن سے وہ امامہ شریف ہم نے اس کے سر پر باندھا ہے رکن شورا میں، خدا کی قسم مکمل طور پر جھلک اس کے چہرے سے حضور امیر المجاہدین کی، واللہ اس کی جلال بھی حضور امیر المجاہدین جیسا ہے، اور اس کی للکار بھی حضور امیر المجاہدین، الولد سر الوالد آثار الابائے توجد فی الابناء۔ اور انشاءاللہ جس طرح ہر مارکے میں وہ تو نزدیک والے جو کارکن ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ جو بھی مارکہ ہوا، جو بھی بڑے کانفرنسز ہوئی یا سخت سے سخت وقت آیا، ان کے A to Z جتنے بھی انتظامات تھے وہ الحمدللہ ہمارے منتخب قائد حضرت حافظ صاحب حسین رضوی نے کیے تھے، اور پھر ہر میدان میں سب سے آگے بھی وہ رہے، سب سے آگے کارکنوں سے بھی، ہر کا یہ نہیں تھا میں تو صاحب زیادہ ہوں،
میں تو پیرزادہ ہوں، میں تو سردادہ ہوں، میں تو اپنے پاس ادھر آپ کے پاس ہی بیٹھوں گا، مجھے تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ اگر میں ادھر گیا تو لوگ کہیں گے نہیں آپ نے تو اپنے جوتے بھی خود نہیں سیدھی کرنے، یہ تو ہمارے لیے بیعت بھی ہوگی۔ حضور امیر المجاہدین نے تو اس چیز کا مکمل طور پر اس تصور کا خاتمہ کیا تھا۔ آپ تو پوچھتے بھی نہیں تھے کہ وہ کہاں پہ ہے، لیکن ہر محاذ پہ الحمدللہ ہم نے سب سے آگے اور سب سے پہلے اس نوجوان کو دیکھا، اور انشاءاللہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ جس طرح 17 سالہ محمد بن قاسم، جس طرح حضور علیہ السلام کے دین کا پرچم لیے آپ نے اس جہاں میں روشنی پھیلائی تھی، انشاءاللہ ہم اپنے نوجوان قائد کی قیادت میں حضور کی دین کا پرچم ہر طرف لہرائیں گے۔ جنوری کو انشاءاللہ پھر ادھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جو جنازے میں شریک نہیں ہوا، خدا کی قسم حضور امیر المجاہدین کا جنازہ تو وہ تھا کہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رب سے انشاءاللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ جنازے دنیا میں جس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ کریم جل جلالہ کو پڑھانے والی کی مغفرت نصیب کرتا ہو، وہ جو آپ نے اگر پڑھا ہو، آپ کے علماء نے بھی آپ کو بتایا ہوگا، جو شرح صدور میں ایک واقعہ ہے، وہ بغداد کے ایک ولی فوت ہو گئی اور پھر ان کی جنازے میں کفن چور شریک ہوا۔ جب وہ رات کو لے گئے کفن چرانے کے لیے تو تب انہیں اللہ کی ولیہ نے کہا کہ سبحان اللہ، رجل مغفور یأخذ کفن مغفورۃ، جو جن کو اللہ نے گناہوں سے بخشش کی ہے وہ اپنی بہن کی جو وہ بھی بخشی ہوئی ہیں اس کی کفن چوری کر رہے۔ تب انہوں نے کہا نہیں آپ کی تو ولایت کی چرچے تھے لیکن میں تو کفن چور ہوں، میرے تو کوئی نیک اعمال نہیں ہے۔ تب آپ نے جواب دیا، امام ابو بکر جلال الدین سیوطی نے یہ نقل کیا ہے، تب آپ نے جواب دیا کہ ان اللہ غفر لی ولجمیع من صلی علیہ وانت قد صلیت علیہ، اللہ نے مجھے بھی بخش دیا، جنہوں نے جنازہ پڑھایا خود کو بھی بخش دیا، اور تو بھی جنازے میں شریک ہوا تھا۔ تو اللہ حضور امیر المجاہدین کا جنازہ تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ کریم اس کے ذریعے اس کے سبب اور ذریعے ہماری بھی مغفرت فرمائے گا۔ تو جو جنازے کے سعادت سے محروم رہا وہ چیلم سے کبھی محروم نہ ہو، تو انشاءاللہ ضرور پہنچے۔ ہم ادھر حضور امیر المجاہدین کے روح مبارک کے ساتھ یہ عزم کریں گے انشاءاللہ، ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم زندگی کی آخری سانس اور اپنے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ آپ کے اس مشن پر جو آپ ہمیں اپنے کردار سے چھوڑ انشاءاللہ تعالی ہم اسی پر کاربند رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ تمام احباب کو جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کیا اور اس کے لیے تب و دو کی جو محنت کیا، میں رات کو میں ابھی یہ سرد ہواؤں میں اپنے مفتاح العلوم سے آ رہا تھا، اللہ کریم اس درسگاہ کو میرے مصطفی کریم کے صدقے اور طفیل دنیاوی جو ہمارے الحمدللہ جو زندگی ہے، واللہ العظیم ان مدارس کو جب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا ادارہ، پھر بزرگوں نے اس میں کافی یعنی میں نے اس کی تاریخ پڑھی ہے، تو اللہ کریم اس کو علم و عرفان کا عظیم دین و روحانی مرکز بنائے۔ ادھر سے جب میں رہا تھا تو اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ یار ان بائک والوں کو یہ جو نوجوان ہے بہت زیادہ سردی ہے یہاں پہ، ان کو کہنا اکیلے آہستہ آہستہ جائیں اور جا کے ادھر پروگرام میں پہنچ جائیں۔ انہوں نے کہا یہ تو شوق اور اپنی محبت سے آئے ہیں موٹر وے تک آگے چرچ انٹرچینج تک، اور یہ بڑے شوق سے آئے ہیں۔ ہم نے اس کو اتنا نہیں کہا، ہم نے کہا 3 4 5 6 بندے آ جائیں گے سیکورٹی والے، پھر اس کے ساتھ چلیں گے۔ یہ جو اتنے کثیر تعداد میں نوجوان ہیں یہ اپنے شوق اور محبت سے آئے ہیں، تو واللہ العظیم اس سخت سردی میں جب یہ نعرے لگا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے سخت سردی میں، تو یہی شعر علامہ اقبال کا یہی جو ہے نا وہ ہمیں یاد آ رہا تھا کہ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی، یہ حضور امیر المجاہدین کا فیضان ہے۔ اب ان کو انشاءاللہ تعالی ہم نے انشاءاللہ اس سفر کو اب آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ تمام احباب کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ یہ قافلہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتے رہیں گی، رہے گا یہی ان کا